مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ سوال تھوڑا سا بیہودہ سا ہے۔ ایک صاحب نے سوال پوچھا، آج کل تو یہ اللہ معاف فرمائیے ہومو سیکشولیٹی کو بڑا فروغ دیا جا رہا ہے نا، کہ کسی کو عورت میں رغبت ہی نہیں ہے، وہ اگر جنت میں گیا تو کیا اللہ اس کی اس خواہش کو پورا کریں گے وہاں؟ میرا بھائی شادی شدہ ہے مگر بیوی بچوں کا خرچہ نہیں اٹھاتا، اس کو بہت سمجھایا، اس کے بیوی بچے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں مگر وہ نہیں سدھرتا، وہ آپ کے بیان میں آتا ہے، اس کو سمجھا دیں کسی کی زندگی برباد نہ ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ جو خطبہ دیا ہے نا، وہ انتہائی اہم ہے، کیونکہ وہ آپ کا آخری خطبہ تھا اتنے بڑے پیمانے پر۔ اس میں آپ نے بہت ہی اہم چیزوں کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ ان میں آپ نے جو بہت اہم چیزوں کو ہائی لائٹ کیا، ان میں ایک اہم حکم استوصوا بالنساء خیرا، آپ نے فرمایا عورت کے بارے میں میری وصیت قبول کرو کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس کے لیے آپ نے آرڈر کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ کیا لفظ استعمال کیا؟ وصیت۔ وصیت وہ عمل ہے جو مرتے ہوئے انسان کر کے جاتا ہے۔ آپ بتاؤ، مرتے ہوئے آپ بہت امپورٹنٹ بات کر کے جاؤ گے نا۔ مجھے بتاؤ، ایک آدمی مر رہا ہے، ساری اولاد کو بلایا، بچے ایک دم ہوشیار ہو جاتے ہیں، ابا اب دنیا سے جا رہے ہیں، کوئی بہت اہم بات کریں گے، ابا بتائیے اہم بات کیا ہے؟ بھئی اہم بات یہ کہ اس بچے کے بال بہت بڑے ہو گئے ہیں، اس کو کٹوا کے لے آؤ۔ آپ بولو گے ابا کا دماغ کیا ہو گیا ہے؟ موت کے خوف سے خراب ہو گیا۔ ابا یہ بات کوئی، اس وقت تو ہم آئے تھے، پتہ نہیں کوئی بہت ہی اہم بات کرنی ہوگی۔ تو ایسے موقع پہ ابا کروڑوں کی جائیدادیں یا اس طرح کی چیزوں کی بات کر رہے ہوں گے۔ تو سید الانبیاء اور آخری نبی، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ان کا آخری خطبہ، اس میں آپ انتہائی امپورٹنٹ چیزیں جو ہوں گی اس کو ہائی لائٹ کریں گے۔ اتنا بڑا مجمع بھی کبھی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا خطبہ سننے کے لیے جتنا حجۃ الوداع کے موقع پر تھا۔ اور یہ وہ خطبہ ہے جس کو آپ نے لکھوایا باقاعدہ، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبوں کو لکھواتے نہیں تھے۔ اس خطبے کو آپ نے فرمایا اکتبوا لی ابی شاہ، ابو شاہ ایک صحابی تھے، فرمایا ان کو لکھ کے دو، یہ تبھی تو محفوظ ہوا، یہ لکھوایا آپ نے اس خطبے کو۔ اس میں فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، یہ میرا آرڈر نہیں ہے بلکہ میری وصیت ہے، اس کو بہت اہمیت سے لو۔ تو اس اچھے سلوک میں یہ بھی ہے کہ شادی سے پہلے تو مر رہے ہوتے ہیں، ایسے ایسے دعوے کر رہے ہوتے ہیں، میں تارے توڑ کے لے آؤں گا، میں یہ کر دوں گا، اور نکاح کے بعد پھر اس کے بنیادی خرچہ بھی نہیں اٹھا رہا، ٹائم ہی نہیں دے رہا اس کو۔ ایسے شادی شدہ لوگ کہ سارا دن ساری رات گٹر کے ڈھکن پہ دوستوں کے ساتھ بیٹھا گپے مارتا رہے گا، تو بری حرکت ہے بھائی۔ دوستوں کے ساتھ سارا دن گپے مارنے کا کوئی ثواب نہیں ملتا۔ تو گھر میں جو رخصت ہو کے آئی ہے اس کو تھوڑا ٹائم دو، اس کے ساتھ تھوڑا گپ شپ، اپنی بیٹیوں بہنوں کے لیے جو چاہتے ہو دوسروں کے ساتھ بھی وہ سلوک کرو نا۔ تو یہ بہت بری حرکت ہے۔ اور اگر کسی کی بیوی یہاں تک حالات آ گئے ہیں کہ وہ خود کمانے پر مجبور ہو گئی ہے، تو یہ تو مرد کے لیے ویسے بھی غیرت کے خلاف ہے یار۔ مرد مر جاتا ہے اس پہ نہیں آتا کبھی، وہ کہتا ہے بھائی میں کدال چلاؤں گا لیکن بیوی کو مجبور نہیں ہونے دوں گا کہ وہ جا کے لوگوں کے گھروں سے پیسہ مانگے یا وہ ملازمت کر کے پیسہ کمائے۔ اللہ نے ہمارے اندر محبت کا جذبہ رکھا، اب یہ جذبہ غلط استعمال ہو رہا ہے، عشق معاشقے ہو رہے ہیں اور حرام کاریوں کی طرف جا رہا ہے یہ جذبہ۔ تو اسلام یہ نہیں کہتا محبت کے جذبے کو ختم کر دو، ختم ہو گیا تو بیوی سے کیسے محبت ہوگی، اولاد سے کیسے ہوگی، ماں باپ سے کیسے ہوگی، سب سے بڑی بات اللہ رسول سے کیسے ہوگی، اس کے لیے بھی تو جذبہ چاہیے نا، ملک سے کیسے ہوگی، یہ تو آپ ایک مردہ انسان بن جاؤ گے۔ اللہ نے شہوانی جذبات رکھے ہیں، ڈیزائرز رکھی ہیں، یہ ڈیزائرز غلط استعمال ہو رہی ہیں، انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، زنا کی طرف جا رہے ہیں اور جو کچھ گند بلا ہماری سوسائٹی میں۔ اسلام ڈیزائرز ختم کرنے کا نہیں کہتا، اس کا رخ کیا کہتا ہے؟ صحیح جگہ لے کے جاؤ، نکاح کی طرف جاؤ، اس سے اولاد ملے گی تمہیں، گھر کا ماحول اچھا ہوگا۔ تو اور اس کو بھی اعتدال سے لگام دینے کی ضرورت ہے، بے لگام کریں گے وہ ادھر ادھر انسان درندہ بن جاتا ہے، پھر اس کو کنٹرول میں لے کر آئیں۔ سوال تھوڑا سا بیہودہ سا ہے۔ ایک صاحب نے سوال پوچھا، آج کل تو یہ اللہ معاف فرمائیے ہومو سیکشولیٹی کو بڑا فروغ دیا جا رہا ہے نا، کہ کسی کو عورت میں رغبت ہی نہیں ہے، وہ اگر جنت میں گیا تو کیا اللہ اس کی اس خواہش کو پورا کریں گے وہاں؟ اس کا جواب یہی کہ وہ جنت میں جائے گا کیوں؟ جنت پاکیزہ لوگوں کے لیے بنی ہے بھائی، جو نکاح کی رغبت رکھتے ہیں۔ لوط علیہ السلام کی قوم لڑکوں میں دلچسپی لے رہی تھی تو کہاں گئے؟ وہ جنت میں گئے کیا؟
لوط علیہ السلام نے کہا ہا اولائی بناتی، قوم کی بیٹیاں، ان سے نکاح کرو. انہوں نے کہا ہمیں نکاح میں رغبت، بیوی میں رغبت نہیں ہے. قرآن کہتے ہیں ہم نے پوری قوم کو ایسے زمین سے اٹھا کے الٹا پٹخ کے ختم کر دیا. میں تو آپ سے بار بار کہتا ہوں خوراک بھی پاکیزہ کھانے کی عادت ڈالو اچھی، جس کا اللہ نے جنت میں تذکرہ کیا ہے، تاکہ وہاں جاؤ تو ٹینشن نہ ہو. اللہ میاں نے جنت میں جن پھلوں کا تذکرہ کیا ہے نا، یہ وہی پھل ہیں جو انسانی صحت کے لیے انتہائی مفید ہیں، لذیذ بھی ہیں مفید بھی ہیں. تو دنیا ہی میں انہی کی عادت ڈال لو، اس سے صحت اچھی ہوگی، دنیا میں جنت کا مزہ آئے گا. انجیر ہے، زیتون ہے، کھجور ہے، اس کا اللہ تذکرہ کرتا ہے نا قرآن میں. کہیں سموسے کا پکوڑے کا ہے؟ جائز ہے سموسے پکوڑے کھا کے کوئی جہنم میں نہیں جائے گا، آپ کھا لیں. ویسے ہی ایک جنرل نالج کے لیے ایک بات کر رہا ہوں کہ اللہ میاں جن پھلوں کو، جن خوراکوں کو قرآن میں ہائی لائٹ کر رہے ہیں نا، ان کو فوکس کرو، نیچرل لائف کو فوکس کرو. مفتی صاحب میں 19 سال کا ہوں، حافظ بھی ہوں، میرا تبلیغ میں 4 ماہ لگانا بہت ضروری ہے گناہوں کی جوڑنے کی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک ہی بیٹا ہوں، باقی 3 بہنیں ہیں. تو اگر میں تبلیغ میں چلا جاتا ہوں تو گھر کی ساری ذمہ داری، چھوٹی اور بڑی ذمہ داری ابو پر آ جائے گی، اور ابو کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ ساری ذمہ داری اٹھائیں. تو آپ میرے لیے کیا حکم ہے؟ ابو کا ہاتھ بٹاؤں؟ بھائی ایسی مجبوری میں تو ابو کا ہاتھ بٹانا پڑے گا آپ کو، کیونکہ اب آپ نکل گئے تو پیچھے ابو نہیں سنبھال سکتے. تو پھر ابو کو بھی آپ نے سنبھالنا ہے، بہنوں کو بھی آپ نے سنبھالنا ہے. تو پھر آپ سیروزے کے لیے چلے جائیں، 40 دن لگا لیں، تھوڑا کم ٹائم کر لیں. اور جب مجبوری میں کوئی کام کیا جاتا ہے نا، تو انشاءاللہ وہ سیروزے میں ہی اللہ 4 مہینے والی برکتیں آپ کو دے دے گا. اور تبلیغ کے اکابر بھی روک دیتے ہیں ایسے موقع پہ جانے سے. تو اگر ذمہ داری ہے تو اس کو پورا کریں. مفتی صاحب اکثر لوگوں سے سنا ہے کہ جو کنوارا لڑکا لڑکی کا انتقال ہو جائے تو کہتے ہیں ان کا نماز جنازہ نہیں ہوتا. نہیں بھائی، بیچاروں کا ایک تو کنوارے گئے دنیا سے، ان کا تو ڈبل نماز جنازہ پڑھنا چاہیے. اے اللہ ان کے تو بیچاروں کی مغفرت کر دے. ڈبل نماز جنازہ جائز نہیں ہے، نماز جنازہ ایک ہی ہوتی ہے، لیکن ان کی مغفرت کی دعا کی جائے گی. البتہ یہ اچھی موت ہے نہیں. شادی شدہ ہو کے موت ہونا یہ اچھی موت ہے. بعض صحابہ سے یہ صحیح حدیث میں منقول ہے کہ ان کی زوجہ کا انتقال ہو گیا تھا، موت کے وقت ان کے نکاح میں بیوی نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ زوجونی، موت سے جب ان کو یقین ہو گیا نا بیماری میں مر جائیں گے، تو صحابہ سے کہا میرا نکاح کراؤ. لوگوں نے کہا کہ اب آپ نے نکاح کیوں کرنا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے نبی نے وصیت کی تھی کہ میں اس حال میں نبی سے ملاقات نہ کروں کہ میرے نکاح میں بیوی نہ ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بہت نکاح کی ترغیب دے کر گئے تھے. اب اس پر اشکال ہوتا ہے کہ اس بیوی کا تو نقصان ہوگا، وہ تو بیوہ ہو جائے گی تھوڑے دنوں میں. تو بات یہ ہے کہ ظاہر ہے ان سے کوئی بیوہ عید کرے گی نا نکاح، یا طلاق یافتہ کرے گی. تو اور اس زمانے میں بیوہ ہونا کوئی عیب نہیں تھا، کیونکہ 4 شادیوں کا رواج تھا. کوئی عورت بغیر شوہر کے تو یہ غلط ہے. اس سوسائٹی میں بیوہ ہونا کوئی عیب نہیں تھا. وہ بیوہ کی بھی اسی طرح نکاح ہوتا تھا جیسے کنواریوں کا ہوتا تھا. تو بلکہ بیوہ عورت کو نکاح کے اتنے رشتے آتے تھے کہ عدت کا انتظار کرنا مشکل ہو جاتا تھا ان کے لیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو آپ نہ کرنا کہ کینسر میں بلڈ مر رہے ہو اور آپ کو میری شادی کراؤ. تو آپ کے لیے مشورہ یہی ہے کہ ابھی کر لیں. ٹھیک ہے. تو یہ میں نے حدیث سنائی ہے صرف یہ ترغیب دینے کے لیے کہ وہ صحابی اس کا اہتمام کر رہے ہیں کہ میں مروں تو ایسا نہ ہو کہ میرے نکاح میں بیوی نہ ہو. اسلام میں بالغ ہونے کے بعد عورت کا شوہر کے بغیر اور شوہر کا عورت کے بغیر رہنا یہ اچھی زندگی بولو نہیں ہے. اسلام یہ لبرل لوگوں کے ہاں یہ بہت اچھی زندگی ہے. بلکہ وہ کہتے ہیں جتنی دیر سے شادی ہو یہ بکھیڑوں میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کے ہاں زنا، بدکاری، اور بس ان کے ہاں تو پیسہ کماؤ، پیسہ اسٹیبل ہو جاؤ. اسٹیبل ہی کیا، اچھے چھوڑ پنا بچے پیدا کرنے شروع کر دیے، بیوی آ گئی. اسلام خاندانوں کو پروموٹ کرتا ہے. کہتے ہیں نا خاندانی آدمی ہے، تو خاندانی آدمی وہی ہوتا ہے بھائی جس کے نکاح میں بیگم ہوتی ہے، کیونکہ اس سے بہت ساری اخلاقی برائیوں سے بھی انسان بچتا ہے، اور بہت ساری برائیوں سے بچتا ہے انسان. پارکوں میں لکھا ہوتا ہے نا فیملی کے ساتھ ہیں، پتہ ہوتا ہے فیملی کے ساتھ آئے گا تو تمیز سے بیٹھے گا، ورنہ یہاں کے ماحول خراب کرے گا. تو لوگوں نے کرائے پہ فیملیاں مل رہی ہوتی ہیں پارکوں کے باہر کہ مجھے بیگم بنا کے لے جاؤ. تو کنوارا کہتا ہے چلو سچی مچی کی نہیں بن رہی، جھوٹی موٹی کی. ایسا ہوتا ہے کراچی کے پارکوں میں. تو ایسا نہ ہو یار آپ لوگ چلے جاؤ، مجھے نہیں ہوتا بھائی، ایسا نہیں ہوتا.
مفتی صاحب جو کمان ہے نا مفتی صاحب، اہل ایمان کی، ایمان والوں کی قیامت کے دن کیا کیفیت ہوگی، اس پر تو بھائی پورا بیان کریں گے انشاءاللہ۔ نظر نیاز کس نے کی، کیوں کی، اگر کھانا ہم تک کسی بھی طرح سے پہنچ جائے تو ہم کیا کریں جبکہ ہمیں بھوک بھی لگی ہوئی ہو؟ بھائی یہ جو نظر نیاز کے کھانے آج کل چل رہے ہیں، یہ شرک اس صورت میں ہوں گے کہ اس بزرگ کے نام پہ جانور قربان کیا جائے یا بزرگ کے نام پہ صدقہ کیا جائے۔ اگر صدقہ اللہ کے نام پہ ہو رہا ہے، جانور اللہ کے نام پہ ذبح ہو رہا ہے، مقصد یہ ہے کہ اس کا گوشت صدقہ کر کے ثواب بزرگ کو پہنچ جائے، تو یہ شرک نہیں ہے۔ البتہ مخصوص دنوں میں اس طرح کی حرکتیں کرنا یہ بدعت بہرحال ہے۔ تو جب آپ ایسا کھانا کھاتے ہو یا قبول کرتے ہو تو بدعت کی تائید ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جب بھی کوئی اس طرح کا کھانا لایا کرے، آپ بولو بھائی ہم نظر و نیاز والے نہیں ہیں، ہمیں جب صدقہ کرنا ہوتا ہے تو ہم کسی بھی غریب کو کھلا دیتے ہیں، تو آپ بھی جب صدقہ کرنا ہو کسی بھی غریب کو کھلا دو۔ ویسے بھی صدقے خیرات کے کھانے کھانا یہ عزت دار لوگوں پہ سوٹ نہیں کرتے۔ میں نے اپنے واقعہ بتایا نا، ایک صاحب میرے گھر روزانہ جمعرات کو کوفتے لاتے تھے، ہم بھی پھوڑ دیتے تھے، مزہ، بڑے مزے کے کوفتے تھے وہ۔ ایک دن میں نے کہا آپ ہر جمعرات کو پابندی سے لاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میرے ابا کا انتقال ہوا ہے تو ان کے اصالہ ثواب کے لیے میں جمعرات کو۔ ابے میں نے کہا یار ابا کے ثواب کے لیے مجھے کیوں کھلا رہا ہے بھائی، ہمارے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے بھائی، تو عزت دار آدمی تو نہیں کھائے گا نا ایسا کھانا۔ اللہ کرے ہم عزت دار ہوں، میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا کہ ہم کوئی بڑے خاندانی ہیں، لیکن یہ کہ کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ خاندانی کام کریں۔ تو میں نے کہا بھائی یہ کوفتے پھر مجھے نہیں کھلاؤ بھائی، کسی غریب کو کھلا دو جا کے۔ اول تو ہر جمعرات کو پابندی سے نکالنا یہ خود ایک بدعت عمل ہے، صدقہ تو جب چاہو جس کو چاہو کسی بھی وقت دے دو، تو اس لیے ایوائڈ کرنا چاہیے۔ میرا دکانوں میں مال سپلائی کرنے کا کاروبار ہے، مال نہیں بکتا، مال بکنے کے لیے کوئی عمل بتا دیں، مال پر کیا پڑھ کر دم کریں کہ مال آسانی سے نکل جائے؟ مال تو میرے بھائی کسٹمر کو ٹوپی کرانے سے آسانی سے نکلتا ہے، پہنانے سے نکلتا ہے۔ ہم تو اکثر یہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی یہ کسی کو پہنا کے آ جائے، یار یہ بائک میں نے خرید لی ہے پرانی ہے، میں نے ایک دفعہ پرانی بائک خرید لی تو وہ تو عذاب جان بن گئی، جس نے مجھے بیچی تھی جھوٹ بول کے بیچی تھی، تو میں اس کے پاس گیا تو میں نے کہا بھائی یہ بائک واپس لے لو۔ اس نے کہا نہیں واپس نہیں لیتا۔ میں نے کہا اس میں تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، کوئی بہت پرانا واقعہ 12-13 سال کا۔ میں نے کہا آپ واپس لے لو۔ کہہ رہے میرا نقصان ہے۔ میں نے کہا آپ نے مجھے یہ پہنائی ہے نا، پہنائی ہے، یہ مجھے بیچی تھوڑی ہے، جھوٹ موٹ اتنے فضائل سنائے، تو اب اس کا حل یہ کہ میری جان چھڑا کر کسی اور کو آپ کے پاس پہنانے کا فن ہے، میرے پاس نہیں ہے، میں نہیں پہنا سکتا بھائی، کسی اور کو پہنا دو آپ۔ تو میرے بھائی پاکستان میں حساب کتاب یہ ہے کہ مال دم دروز سے نہیں بکتا، کس طرح بکتا ہے؟ پہنانے سے۔ تو یہ صرف مذاق کے لیے پہنا ہی نہیں مال، جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، 2 نمبری جائز نہیں ہے، دم بم نہ کریں۔ دکانوں میں مال اگر نہیں بک رہا تو دیکھو سپلائی اور ڈیمانڈ کا اصول ہے، ہو سکتا ہے آپ نے ایسی چیز دکان میں لا کے رکھ دی ہو کہ اس کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے، تو الٹے لٹک کے بھی آیت الکرسی پڑھ پڑھ کے دم کرتے رہو گے، نہیں بکے گا۔ سردیوں میں آپ نے برف کی دکان کھول لی، لوگ ٹھٹرے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، ہیٹر لگے ہوئے ہیں لوگوں کے گھروں میں، اور آپ کیا بیچ رہے ہو؟ برف بیچ رہے ہو، پھر کہہ رہے ہو میرا کاروبار نہیں ہو رہا۔ تو 20 دکانیں ہوٹلوں پہلے ایک ساتھ ہیں کھانے کے، تو بھائی پہلے سروے کرو، تحقیق کرو کون سی چیز کی مارکیٹ میں ضرورت ہے، پھر ریٹ دیکھو اس کے۔ میں نے بتایا تھا نا پچھلے سال میں نے کھجوروں کا بزنس شروع کیا تو نہیں بکا وہ، حالانکہ ہم نے بڑا سروے کیا اور بڑی کھجور تعداد میں ہم نے اٹھا لی۔ وجہ کیا تھی؟ میں نے اب یہ نہیں کہ میں دم درو شروع کر دی ہوں کھجوروں کے ڈبوں پہ جا کے، کسی کے ذمے میں نے لگایا کہ یار کھجور بیچو، پیسے میں نے دیے کہ کام آپ کرو گے، نہیں بکے وہ تو ہمیں نقصان ہوا اس میں۔ تو میں نے تو نہیں کیا کہ وہاں جا کے اب دم کرو کھجوروں پہ، بھائی وجہ اس کی ہم نے کہا اس نقصان پہ غور کرو ہوا کیوں، تو پتہ چلا کہ جی جو بڑے بڑے تاجر ہیں انہوں نے ایک سال پہلے اس سے آدھے ریٹ پر پورے کنٹینر اٹھا لیے تھے، تو ہم نے کم ریٹ پہ بھی اٹھائے ہیں مگر اتنے کم پہ نہیں اٹھائے جتنے لی مارکیٹ کے تاجروں نے اٹھائے ہیں۔ تو یہی کھجور جب لی مارکیٹ سے اس کو سستی ملے گی تو ہم سے کیوں خریدے گا وہ؟ اب مسلمان کیا کر رہا ہوتا ہے، یہ غور نہیں کر رہا ہوتا۔ میں نے تو غور کیا اور میں نے کہا چلو تھوڑا نقصان ہو گیا، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں ایک سال پہلے پورے کنٹینر اٹھا کے فریز کرنے پڑیں گے، اتنے کنٹینر ہمارے پاس نہ ہے، نہ ہمارے پاس اتنے وسائل ہے، تو ایسے ہی ٹھیک ہے۔ اور 1-2 لوگوں نے وہ کھجور کا ڈبہ خریدا، وہ مجھے ایسے کہ مجھے لا کے گفٹ کر رہے تھے، ان کو تھوڑی پتا تھا میرا بزنس ہے، یہ میں بتاتا بھی نہیں لوگوں کو یہ میرا بزنس ہے، ابھی بھی میرے بزنس ہے لیکن میں بتاتا نہیں ہوں، دوسروں کے ذمہ لگائے ہوئے ہیں۔ تو مجھے لا کے کھجور دی، یہ مفتی صاحب رمضان میں آپ کے لیے،
میں نے کہا چلو ایک ڈبہ تو بکا, اور وہ مجھے ہی لا کے, اس کو نہیں پتا تھا, یہیں سے خریدا ساتھ اور لا کے ہمیں پکڑا دیا. تو میں نے کہا چلو یہ ایک ڈبہ ہمیں کھانے کو مل گیا. تو اس کے پھر ہم نے غور کیا, بھائی بڑے بڑے تاجر پڑے ہوئے ہیں جو, ہم نے کہا کھجوروں کا ہمارے بس پہ بات نہیں ہے بھائی, یا تو پھر اتنی انویسٹمنٹ ہو کروڑوں کی, ایک سال پہلے پورے پورے کنٹینر اٹھا کے فریز کر دیں, یا پھر ٹھیلا لگا کے گھومے آدمی, تو اس کے بغیر نہیں. تو آپ غور کریں آپ کا بزنس کیوں نہیں چل رہا. روحانی ڈراموں کے چکر میں مت پڑیں. ویسے دعائیں پڑھنی چاہیے صبح و شام کی, اللہ سے رزق میں برکت کی دعائیں بھی مانگنی چاہیے, اور آیت الکرسی پڑھ کے پھونکنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اصل مسئلہ کیا ہے کہ اس کے اسباب پہ غور کریں. ابے اتنے سارے سوال نہیں, مر جائیں گے لوگ بھائی. بس میں 2-4 سوال کا جواب دے کے ختم کرتا ہوں. اگر کسی کے نوجوان کے ماں باپ بوڑھے ہیں اور محتاج, ان پہ خرچ نہیں کرتا, ان کا خیال نہیں کرتا, ایسے شخص کو ماں باپ کی بد دعا لگے گی یا نہیں؟ کیوں نہیں لگے گی بھائی؟ حدیث میں آتا ہے اس کو ماں باپ کی کیا, پہلے نبی کی بد دعا لگے گی. نبی نے فرمایا جس کے ماں باپ بوڑھے ہوں اور اس نے ان کی خدمت کر کے جنت کو اپنے اوپر واجب نہیں کیا, اس پر اللہ کی لعنت ہو. اتنا بہترین جنت کا آپشن اس نے ضائع کر دیا. تو ماں باپ کی تو بعد میں لگے گی, پہلے نبی کی لگے گی. بعض لوگ کہتے ہیں جس کے نصیب میں ہوتا ہے وہ عمرے پہ جاتا ہے, اس کو دولت ملتی ہے, یا اس کے حالات بولتے ہیں کوشش سے کچھ نہیں, نصیب سے عمرہ کرے گا, کوشش کرنا بیکار ہے. سارے کام نصیب سے ہی ہوتے ہیں بھائی. 4 شادیاں بھی نصیب سے ہوتی ہیں, لیکن ہمیں نصیب کا پتہ نہیں ہوتا کہ کتنی لکھی ہوئی ہیں, اس لیے ہم گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر اسباب اختیار کرتے ہیں. تو آپ عمرے کی کوشش کریں, نصیب میں ہوگا تو ہو جائے گا, نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا. اور نصیب پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے گئے تو نہ شادی ہوگی نہ عمرہ ہوگا, سمجھتے ہیں؟ تو سب کچھ نصیب سے ہی ہوتا ہے, کوشش بھی تو نصیب سے ہی ہوتی ہے, تو کوشش کریں بس. اسلام میں تجارت کے کیا فائدے ہیں؟ اگر اپنا کوئی کام شروع کرے تو کن کن اہم باتوں پر عمل کرے؟ کاروبار کرنے کا اور جمانے کا کوئی اصول بتا دیں. میں کوئی بزنس مین ہوں, میرے بھائی جو مجھ سے کاروباروں کے مشورے لے رہے ہو, میں اگر ہوتا تو میں تو وہ سبزی والے کو پیسے دے کے برباد نہ کیے ہوتے. تو 2-4 جو اصول ہیں. ایک بات تو کہ شریعت میں تجارت کو فضیلت ہے ملازمت پہ. اسلام زیادہ فضیلت کس کی بیان کرتا ہے؟ تجارت کی. اس پہ میرے لمبے لمبے بیانات موجود ہیں, یوٹیوب پہ سرچ کریں مل جائے گی. تجارت میں اللہ نے برکت رکھی ہے. یہ جو مہنگائی ملک میں چل رہی ہے نا, تاجروں پہ اس کا زیادہ اثر نہیں پڑتا. البتہ وہ ملازمت جس میں آپ کسی اچھے ویژن کا حصہ ہو, وہاں ملازمت کو تجارت پہ ترجیح ہوگی. جیسے کوئی ٹیچر ہے تو ملازم, لیکن وہ قوم کی تربیت کر رہا ہے تو وہ سیلری پر ہے, لیکن کام اس کا کیا ہے؟ بہت اچھا. کوئی ڈاکٹر ہے کسی بڑے ہاسپٹل میں, ہے تو ملازم, کام کیا کر رہا ہے بھائی اس ملازمت میں؟ لوگوں کی جانیں بچا رہا ہے. کوئی فوج میں ہے, ملک کے بارڈر کی حفاظت کر رہا ہے, تو ہے تو ملازمت, لیکن ویژن کیا ہے؟ کنٹری کی حفاظت کرنا. تو جہاں کوئی بہت بڑا ویژن آپ کے سامنے ہوگا وہاں تو ملازمت اچھی ہے, لیکن جہاں کوئی بڑا ویژن نہیں ہے, آپ بوتلوں کے ڈھکن لگانے کے لیے فیکٹری میں جاب کر رہے ہو, فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ فیکٹری کے مالک کو ہو رہا ہے. آپ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ تنخواہ مل رہی ہے تھوڑی سی, آپ کو آپ کی محنت کا بھی پورا بدلہ نہیں ملتا اس میں. تو جہاں کوئی اچھا ویژن پیش نظر ہو وہاں تو ملازمت اچھی ہے, لیکن جہاں یہ نہ ہو نارملی, تو دوسرے کے کاروباری کے ملازم بننے کے بجائے بہتر کیا ہے؟ اپنا بزنس کرو, بھلے ٹماٹر بیچو, ہلکا پھلکا بزنس ہو. تو مہنگائی کا اثر عام طور پہ تاجروں پہ نہیں پڑتا, ملازم پیشہ لوگ بیچارے بہت اثر پڑتا ہے ان پہ. برکت ہے تجارت میں. اور جو باقی تجارت کے بنیادی اصول, تو میں تو تاجر ہوں لیکن اس لیول پہ تاجر نہیں ہوں جو یعنی ایک باقاعدہ جو تاجر ہوتے ہیں جن کا کام ہی صبح شام تجارت ہوتا ہے. میری تجارت تو یہ کہ زیادہ سے زیادہ کہیں انویسٹ کر دیا کسی ایماندار آدمی کے پاس. ایک دفعہ کیا تھا تو بالکل ہی چلے گئے تھے. تو اس میں 2-4 چیزیں جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں کہ مشورے لو لوگوں سے, دیکھو سوسائٹی میں نیڈ کس چیز کی زیادہ ہے, اور پھر محنت کرو. جب تک خود محنت نہیں کرو گے کوئی دوسرا کبھی بھی آپ کے لیے محنت نہیں کرے گا. یہ دماغ آپ کا سگا بھائی نہیں کرے گا, باقی تو دور کی بات. خود محنت کر نہیں رہے ہوتے, دوسروں پہ سارا ڈالا ہوا ہوتا. اچھا بھائی, بس آخری سوال, اگر کسی ہدف کو حاصل کرنا ہو تو اس کے لیے کون سے اسٹیپ لینے چاہیے جس سے وہ تو بھائی اب تم تو پورا اس پہ پوری ورک شاپیں ہوتی ہیں یار, یہ 2 منٹ کے جواب تھوڑی ہیں. کہہ رہے کوئی ہدف حاصل کرنا ہو تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا. ہر ہدف کی الگ پالیسی ہوتی ہے, الگ طریقہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے لیے الگ پلاننگ ہوتی ہے.
تو ایسے سوال نہ پوچھا کریں کہ پورا معاشرتی علوم کا پیپر بن جائے اس پہ. میں نوکری کے سلسلے میں ابھی کہیں شفٹ ہوا ہوں اور میں اپنے شہر میں بھی قصر کی نماز پڑھنی ہوگی. دیکھو آپ اپنے شہر سے کہیں بھی جاب کے لیے جاتے ہو, 78 کلومیٹر یا اس سے دور جاتے ہو, وہاں 15 دن سے کم ٹھہرتے ہو, 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہوتی ہے, تو آپ نے وہاں سفر والی نماز پڑھنی ہے. پھر آپ اپنے گھر ایک دن کے لیے آتے ہو, تو ایک دن تو دور کی بات, ایک سیکنڈ کے لیے بھی آؤ گے تو اپنے شہر میں پوری نماز پڑھنی پڑے گی. اور دوسرے شہر میں جہاں جاب کے لیے جا رہے ہو وہاں بے شک 1.5 ہفتے کے لیے جا رہے ہو, 14 دن کے لیے جا رہے ہو, سفر والی نماز پڑھنی پڑے گی جب تک مکمل 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہیں کرتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بس ہو گیا یار, بہت سارے سوال ہیں, پھر کچھ اتوار کو دے دیں گے جواب. یہاں سے 3 سوال لے لیتے ہیں یہاں کے لوگوں سے. جی بھائی آپ بتائیں. نہیں بیٹھ جائیں نا, اٹھے نہیں بھائی, آپ پوچھ لیں. رفع الیدین اختلافی مسئلہ ہے. بعض فقہا قائل ہیں کرنا چاہیے, بعض قائل ہیں نہیں کرنا چاہیے. کرنے کے بھی دلائل ہیں, نہ کرنے کے بھی دلائل ہیں. نہ کرنے کے جو آخری وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بہت سارے قرائن ہیں جس سے پتہ چلتا ہے آخری وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین ترک کیا ہے. اس کے قرائن کیا ہیں؟ دونوں طرح کی حدیثیں ہمیں ملتی ہیں, کرنے کی بھی نہ کرنے کی بھی. اور ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ 2 سجدوں کے درمیان بھی نبی نے رفع الیدین کیا ہے. تو ہم کہتے ہیں جیسے وہ چھوڑ دیا تو رکوع میں جاتے ہوئے اور اٹھتے ہوئے بھی چھوڑ دیا ہے. اور اس پہ واضح قرینہ اہل مدینہ کا عمل اور اہل کوفہ کا عمل, کیونکہ اس وقت یہ 2 علاقے ایسے تھے جہاں صحابہ اور تابعین کی بہت زیادہ کثرت تھی. ان دونوں جگہوں کے لوگ رفع الیدین نہیں کرتے تھے, تو ان دونوں نے نبی کی آخری نمازوں کو دیکھا ہے. کوفہ نے تو حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود کو دیکھا, تو یہ دونوں اصحاب نہیں کرتے تھے. یہاں سے انہوں نے ترک رفع الیدین لیا, اور اہل مدینہ نے اہل مدینہ کے عمل کو دیکھ کے لیا. تو یہ واضح قرینہ ہے کہ آخری وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین چھوڑ دیا تھا. اور ایک اور بہت اہم ترین بات کہ امام ترمذی نے جہاں رفع الیدین کرنے کی حدیث ذکر کی وہاں فرمایا وَبِهِ يَقُولُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ, یہی بعض صحابہ کا قول ہے. جہاں رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث ذکر کی ہے وہاں فرمایا وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ. یہ بہت سارے صحابہ کا مذہب ہے. تو بہت سارے صحابہ جن کے پھر نام نہیں بتائے کیونکہ بہت سارے ہیں, جو کرتے تھے ان کے نام بتائے ہیں کیونکہ وہ تھوڑے ہیں. تو یہ اتنے سارے قرائن کی وجہ سے ابو حنیفہ اس کے قائل ہیں کہ نہ کرنا کیا ہے سوائے تکبیر تحریمہ کے یہ زیادہ افضل ہے. باقی یہ کہ کرنے کی پھر حدیثیں کیوں زیادہ ہیں اس کی وجہ میں بتاتا رہتا ہوں کہ جو کام کیا جاتا ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے, نہیں کیا جاتا اس کو بیان نہیں کیا جاتا. تو نبی نے جب رفع الیدین کیا اس کو صحابی نے بیان کر دیا, جس نماز میں نہیں کیا اس کو بیان نہیں کیا. اس میں یہ تھوڑی بتایا جائے کہ رکوع میں جاتے ہاتھ نہیں اٹھایا, تو نہیں اٹھایا کو خاموشی اختیار کی ہے اس پہ. آپ کے گھر میں جب کوئی آتا ہے تو جو کام کر رہا ہوتا ہے آپ وہ بتاتے ہیں نا, جو کام نہیں کر رہا ہوتا وہ تھوڑی بتا رہے ہوتے ہیں. تو نبی نے جب رفع الیدین نہیں کیا تو ہماری نظر میں وہ نمازیں زیادہ ہیں, تبھی زیادہ اصحاب نہیں کرتے تھے, لیکن اس کو بیان نہیں کیا گیا. جب کر لیا تو اس عمل کو بیان کیا گیا. اور رفع الیدین کرنے کی حدیثوں میں قرار نہیں ہے, مختلف عمل ہیں, 2 سجدوں کے درمیان بھی ہے, اور سلام کے وقت بھی رفع الیدین ہوا تھا, وہ بھی ترک کیا گیا ہے. تو ہم کہتے ہیں اس کو ترک کیا گیا ہے. تو یہ نہ دیکھو کہ رفع الیدین کرنے کی حدیث ہے, بلکہ یہ دیکھو کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک آخر تک کیا کنٹینیو یہ کام کیا گیا کہ نہیں کیا گیا. تو اہل مدینہ اور اہل کوفہ کا عمل اور عبداللہ بن مسعود جیسے صاحب رسول جو ہمیشہ نبی کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے, ان کی حدیث اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ صرف تکبیر تحریمہ ہے, اس کے علاوہ نہیں ہے. پھر بھی یہ مسئلہ اختلافی ہے, دونوں طرف دلائل ہیں. اس مسئلے میں شدت اہل حدیثوں نے پیدا کی ہے. انہوں نے نہ کرنے والے کو سمجھا کہ یہ اندھے مقلد ہیں, ابو حنیفہ کی مانتے ہیں, نبی کو نہیں مانتے. ان کی طرف سے شدت ہے جس کی وجہ سے ہم جواب دے رہے ہیں. ہماری نظر میں یہ مسئلہ اتنا اہم نہیں ہے. دلائل کی دنیا میں تو نہ کرنا ہی راجے ہے, تبھی آدھی سے زیادہ امت رفع الیدین نہیں کرتی رہی ہے, اب تک نہیں کر رہی ہے. آج بھی امت کو کاؤنٹ کرنا شروع کریں نا. اہل سنت والجماعت کی بات کر رہا ہوں میں, اہل سنت جو حق پر ہیں, اہل سنت ہی حق پر ہے نا. تو اہل سنت میں آج بھی 50% سے زیادہ لوگ رفع الیدین نہیں کرتے, اور یہ تواتر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. تو ہم جب اہل حدیث کو رفع الیدین کرنے میں کہتے ہیں, اتنے دلائل کے جو ہمارے پاس ہیں اس کے باوجود ہم اس میں معتدل رائے رکھتے ہیں, تو ان کو بھی چاہیے کہ اپنی رائے کو تھوپنے کی کوشش نہ کریں. ہماری رائے بہت مضبوط ہے اس بارے میں, کمزور رائے نہیں ہے. ہارٹ کیوں نہیں بھیج سکتے؟ نہیں ایسے نہیں, وہ جب قبر پہ جائیں تو پھر ایسے بھیجیں, جب قبر سے دور ہوں تو جو حدیث میں جو درود سکھایا گیا اس طرح سے. نہیں
نہیں کہنا. یہ تو عطیات میں نبی نے سکھایا ہے ہمیں, اس لیے وہ الفاظ ورڈنگ سلیکٹڈ ہے. عام حالات میں ہمیں جو نبی نے درود سکھایا وہ اللہم صلی علی محمدین, تو جس طرح جب نبی نے جس طرح سکھایا اس موقع پہ اس طرح کریں نا, اس میں اپنی طرف سے ایڈیشن نہ کریں. جی بھائی کون سا سوال تھا؟ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. ہاں, ساس کا انتقال ہوا, گھر ساس کے نام پر ہے, تو نام پہ ہونا کافی نہیں ہے. سسر نے ساس کو ہینڈ اوور بھی کیا تھا کہ نہیں تھی, تو جمع کرا دیں نا سوال. یہ نہ ابھی تک نہیں ہوا تو پوچھیں, دارالفتہ میں مولانا سفید صاحب سے پوچھیں. دیکھیں وراثت کا سوال نا ریٹن میں اسی میں جمع کرا دیں آپ. ہاں کیا 3 نہ بولا تھا تو بولنے سے کچھ نہیں ہوگا, سب میں وراثت پوری پوری ہوگی. آپ کی ساس کی والدہ, ساس کے والد زندہ ہیں, ساس کی والدہ والد انتقال ہو گئے تو آپ کے سسر زندہ ہیں. ہاں, اور ساس کے بیٹے بیٹیاں ہیں, بیٹیاں ہیں خالی, تو 1/4 آپ کے سسر صاحب کو ملے گا ساس کی جائیداد میں سے, اور 66.66% یہ آپ کی جو ساس کی بیٹیوں کو ملے گا. سمجھ رہے ہو؟ باقی جو بچے گا وہ ساس کے بھائی بہنوں میں ڈیوائڈ ہو جائے گا, اس طرح سے کہ بھائی کو دگنا بہن کو آدھا. چلیں ہاں اچھا استغفر اللہ. ہاں نہیں وہ تو مجبوری ہے نا عورت کے لیے, تو جب شوہر نہیں کما رہا تو وہ جاب بھی نہیں کرے گی تو وہ کیا کرے گی؟ شوہر ذمہ داری پوری نہیں کر رہا تو پھر عورت جاب کر سکتی ہے بھائی, کیوں نہیں کر سکتا؟ نہیں, اگر وہ جاب کر رہی ہے تو پھر بھائیوں پہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے, کی طرف جا رہا ہے. اور ان مولویوں کو دیکھو آبادی کیا کر رہے ہیں, بڑھا رہے ہیں. اس کا میں اکثر ایک جواب دیتا ہوں کہ آبادی بڑھنے سے ملک مزید غربت کی طرف نہیں جائے گا, بلکہ پاس کے پاس افرادی قوت پیدا ہوگی, لیبر ملے گی آپ کو, کام کرنے والے لوگ پیدا ہوں گے, تو ملک ترقی کرتا ہے, اس سے تنزل کی طرف نہیں جاتا. یہ تو ایک اس کا علمی جواب ہے جس پر میں مزید ڈیٹیل سے بات کر چکا ہوں. لیکن ویسے میں آپ کی جنرل نالج کے لیے بتاؤں, 4 شادیاں جو بندہ کرتا ہے تو وہ آبادی میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہی نہیں ہے, بلکہ ہو سکتا ہے کمی کا ذریعہ بن جائے. وجہ اس کی ہے کہ آبادی بڑھنے کا تعلق مرد سے نہیں ہے, عورت سے ہے, کہ ایک عورت کے کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا, مرد کے بطن سے تھوڑی بچے پیدا ہوتے ہیں, بچے عورت کے بطن سے پیدا ہوتے ہیں. تو کسی ملک میں فرق کرو 50 لاکھ خواتین ہیں, تو فی کس خواتین اگر ریشو ہم کر لیں, ایک ایوریج نکال لیں کہ 4 بچے پیدا ہو رہے ہیں ایک خاتون کے, تو 50 لاکھ کی آبادی بڑھ کے کتنی ہو جائے گی؟ یعنی ڈبل سے زیادہ ہو جائے گی نا وہ آبادی. اب 4 شادی ایک بندہ اگر کرتا ہے تو فی جو کس ایک خاتون پہ جو 4 بچوں کا ریشو تھا وہ ریشو تھوڑی بڑھ رہا ہے, وہ تو اتنا ہی, بلکہ ہو سکتا ہے کم ہو جائے. وہ نہیں, یہی بات میرا خیال ہے سمجھ میں, کم ہو سکتا ہے, بڑھے گا نہیں وہ, کیونکہ جب وہ کسی کی اکلوتی بیوی تھی تو یقیناً 4 ہونے تھے اس کے, یا 8 ہونے تھے. جب وہ کسی کی چوتھی ہے تو اب 8 کے چانس کم ہو گئے ہیں, کیونکہ ان وجہ اس کی ہے کہ مرد کو جب زیادہ بچے مل جاتے ہیں نا تو پھر وہ ایک عورت سے ہی 4 یا 5 کی خواہش نہیں رکھتا. وہ کہتا ہے بھائی جیسے کسی کے 10 ہو گئے 4 بیویوں سے, چاروں کے ملا کے, تو ایک سے کتنے ہوں گے, 2-3 ہوں گے, تو اس پہ راضی ہو جائے. بلکہ ہو سکتا ہے کسی سے نہ بھی ہو تو کہے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب اکلوتی بیوی ہوگی تو پھر اس کے بچے زیادہ ہوں گے, اور مرد کو چاہیے بھی اس سے لازمی اولاد. تو گروتھ ریشو 4 شادیوں سے بڑھتا نہیں ہے. 4 کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا ریشو, آپ کی اولاد زیادہ ہو جائے گی, قوم کی تو اتنی ہوگی جتنی پہلے ہے. نہیں یہ بات سمجھ میں, مرد کو فائدہ اس سے یہ ہوگا کہ مثال کے طور پر پاکستان کی آبادی کا ریشو جتنا بڑھنا تھا نا شادیوں کی وجہ سے, اس میں اضافہ نہیں بلکہ کچھ کمی ہوئی ہوگی. مجھے فائدہ یہ ہوا کہ آدھی آبادی ہو سکتا ہے اگلے 20-30 سالوں میں پاکستان کی آدھی آبادی میرے ہی ریلیٹیو ہوں سارے کے سارے. کائنڈلی کچھ زیادہ ہو گیا لیکن تھوڑا سا کم کر لیں آپ اس کو اکیلے میں بیٹھ کے. مطلب جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ تو سمجھ میں آ گیا نا. تو ہمیں تو فائدہ ہو گیا کہ ہمیں 17 ہو گئے, 20 ہو گئے, 25 ہو گئے, اللہ کرے 50 سے کراس کر جائیں.
اور نیک بھی ہوں. ایسا نہ ہو کہ وہ کوانٹٹی پہ سارا زور ہو, کوالٹی نہ ہو. نہیں, جائز نہیں. نسل نہ مرد عورت کی مرضی کے بغیر روک سکتا ہے نہ عورت روک سکتی. تو یہ سمجھ میں آ گیا. یوٹیوب میں نیچے لوگوں نے کمنٹس کیے ہوتے ہیں, ابے اس کو دیکھو اتنے بچے پیدا کر لیے, ملک کہاں جا رہا ہے. تو بھائی وہ تو ہو سکتا ہے کم ہوئے ہوں شادیوں کی وجہ سے, ریشو کم ہو گیا ہو, کیونکہ ایک عورت فی عورت کتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں اس سے گروتھ ریشو کا تعلق ہوتا ہے. ایک مرد کے کتنے بچے ہیں اس سے نہیں ہوتا گروتھ ریشو کا تعلق, بلکہ 4 شادیوں سے آبادی کے بڑھنے کے بجائے کم ہونے کا اندیشہ ہے. ہاں آپ کی آبادی بڑھے گی, یعنی انفرادی طور پر اس خاندان کو فائدہ ہوگا جس میں عورتیں آ رہی ہیں شادی ہو کے. قومی سطح پہ تو گروتھ ریشو کے بڑھنے کے بجائے کم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تبھی دیکھو میں بہت پریشان رہتا تھا کہ سعودی عرب میں 4 شادیوں کے رواج ہے, آبادی کیوں نہیں ہے؟ آبادی بہت کم ہے. ہمارے یہاں ایک شادی, آبادی کتنی ہے؟ تو 4 شادیاں سعودی عرب میں ہوتی ہیں, اس سے ان کا گروتھ ریشو تھوڑی بڑا ہے. چلیں جی, جائز ہے میزان بینک سے ہر طرح کے معاملات جائز ہیں, جائز ہے میزان بینک میں ہر طرح کے معاملات جائز ہیں. جی بس اس کو سمجھا دینا چاہیے اور کچھ نہیں کریں, ٹھیک ہے نا. چلیں یہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.